وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنیں نہیں جانے دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنیں ڈالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں. انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں. یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں. اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا. اور دوسری طرف صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی دیہک نہیں ہے، اس انتہا وہ انتہا بھی نہیں ہے. اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شکنیں ہوں. مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ درمیان والا راستہ ہے. بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کے مزاحوں کا تذکرہ ہے. باب و مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے. ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں. کہا جا ہی نہیں سکتی. اس نے رونا شروع کر دیا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی. تو یہ حضور کا مزاح تھا، مزاح بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی. صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں. تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے. اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے. حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا. دوہری کمائی کرتا، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا. اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا. حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، نام ظاہر تھا اس کا. تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی. کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو. اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا. ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں. جی تم آئے ہو، ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں. اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا. اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں. اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آقا کریم نے آنکھیں دبائی اور اس کو کیسے نہ پتا چلا ہوگا کہ حضور ہے. اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتا چلا ہو. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے. حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بولتا. اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، جو بھی خریدے گا. تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے.
تو حضور مزہ بھی فرما لیا کرتے تھے. تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ.